السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی۔ جنات کی دنیا اور جادونگری ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے میں جس ٹاپک پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تھوڑا سا تفصیل طلب یہ ٹاپک ہے اور ممکن ہے کہ اس پر مجھے 2 سے 3 ویڈیوز بنانی پڑیں کم از کم۔ اس لیے آج کی اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اس ٹاپک کی پہلی ویڈیو ہے، اس کی دوسری یا تیسری یا چوتھی، بہرحال جتنی بھی اس کی ویڈیو بنے ان تمام ویڈیوز کو آپ دیکھیں گے تو یہ مکمل جو ہے بات میری اس تمام ویڈیوز میں مکمل ہوگی اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے گی۔ جس موضوع پر میں آج سے بات شروع کرنے لگا ہوں اس کا تعلق بھی چونکہ جنات کے ساتھ ہے، شیاطین کے ساتھ ہے، اس لیے ہمارا جو سلسلہ ہے جنات کی دنیا اور جادونگری، اس سلسلے کے اندر ہی اس بات کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے اور جس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جنات اور قبر پرستی اور بت پرستی، یعنی قبر پرستی اور بت پرستی کے ساتھ جنات کا کیا لنک ہے، کیا تعلق ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے بھی ہوں گے اور آپ سنتے بھی ہوں گے بہت سارے لوگوں سے کہ وہ قبروں پر جاتے ہیں، مزارات پر جاتے ہیں، اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہمیں بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ کیا ہے، کیسے مرادیں پوری ہوتی ہیں اولیاء کے مزارات پر جا کر یا کسی بھی قبر پر جا کر، کیسے جو ہے وہ اپنی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اپنے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے اور اس کے پیچھے کیا دنیا جو ہے وہ کام کر رہی ہے، یعنی کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، اسی پر میں آج کے اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی طاقتیں عطا کی ہیں جو انسان کے پاس نہیں ہیں۔ ظاہر بات ہے، مثال کے طور پر وہ ہمیں نظر نہیں آتے، وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ اڑ سکتے ہیں ہوا میں اور ہزاروں میل کا سفر جو ہے منٹوں میں طے کر سکتے ہیں، اور بہت ساری اس قسم کی صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے۔ اور پہلے زمانے میں کیا آسمانی دنیا پر یہ جنات جایا کرتے تھے اوپر، اور اوپر کی خبریں وغیرہ لا کر نیچے انسانوں کو بتایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے انسانوں نے جنات کو عالم الغیب سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح جنات جس طرح پہلے کبھی کبھی اور کچھ انسانوں کی دنیا کے کاموں میں مدد کر لیا کرتے تھے، اسی طرح آج بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے جنات کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، ان کو جو ہے استمداد ان کی کیا کرتے تھے، ان سے مدد مانگا کرتے تھے لوگ۔ ایک تو یہ بات آپ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ دیکھیں، بت پرستی جو ہے یہ بھی جنات ہی کی شروع کردہ ہے، یعنی انسانوں کو بت پرستی پر جنات نے لگایا۔ روایات میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی تقریباً کوئی 200-300 سال کے بعد کا زمانہ تھا، یا تو اس وقت کچھ قابیل جو قبیلہ تھا، یعنی 2 بھائی جو تھے حابیل اور قابیل، اس میں سے جو قابیل تھا اس کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے میں کچھ 4-5 لوگ ایسے تھے جو بہت نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ کے بڑے نیک انسان تھے، جن کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ان کے نام آئے ہیں۔ فَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، سورہ نوح کی آیت نمبر 23 ہے، اس میں یہ 5 نام آئے ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ ان کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے اور حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے بھی بلکہ یہ 5 بزرگ گزرے تھے۔ تو یہ روایات میں آتا ہے کہ سارے اکٹھے ہی فوت ہو گئے، یعنی یا تو ایک دن ہی فوت ہو گئے یا ایک مہینے کے اندر مطلب سارے اکٹھے ہی فوت ہو گئے۔ لوگ ان سے بڑے، ان کے یعنی ان کو بڑا مانتے تھے کہ بڑا بزرگ تھے، ظاہر نیک ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے شیطان نے جنات نے لوگوں کو کہا کہ اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم ان کی مورتیاں بنا کر اپنے رکھ دو۔ تو شروع میں تو صرف ان کی مورتیاں بنا کر دیکھنے کے لیے اور ایک
سمجھ لیں کہ یاد تازہ کرنے کے لیے وہ رکھی گئی تھیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہوگی اور لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا ان لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور پھر بعد میں حضرت نوح علیہ السلام بھی آئے۔ بہرحال پھر وہ طوفان نوح آیا، اس میں یہ جو مورتیاں اور بت تھے، یہ روایات میں آتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ظاہر ہے یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہوتی، لیکن تاریخی روایات ہیں کہ یہ جو مورتیاں اور بت بنے ہوئے تھے، یہ 5 جو تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، تو یہ طوفان نوح میں پانی میں بہتے رہے تھے کسی اور جگہ پر، اور جب پانی میں بہتے بہتے جب طوفان نوح ختم ہوا تو جس وقت وہ دوبارہ زمین پر وہ آئے، یعنی اترے پانی میں بہتے بہتے، تو اس وقت وہ یہ عرب کی سرزمین حجاز جو تھا، یہاں پر کسی جگہ پر وہ گرے، اور پھر ظاہر ہے مٹی میں ڈوب گئے کہیں۔ اور پھر عربوں کا عمر بن لحی ایک سردار گزرا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ جنات کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اپنا جو قرین ہوتا ہے، ہر انسان کا قرین جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا لنک تھا، رابطے میں تھا، تو جنات نے پھر اس قرین کے ذریعے اس کو بتایا کہ فلاں جگہ پر جگہ کھدائی کرو، اور وہاں پر وہ اس قسم کے وہ بت ہیں، بڑے تاریخی بت ہیں، وہ اس وقت زمانے کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے، تو وہ جو نشانی اس کو بتائی گئی تھی وہ اس پر گیا اور اس نے جا کر کھدائی کی، اور وہاں سے اس کو یہی ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت وہاں سے ملے، اور اس کو لا کر اس نے عرب کے مختلف جگہوں پر نصب کر دیا، اور اس طرح آہستہ آہستہ عربوں کے اندر بت پرستی بھی شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو میں نے آپ کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دی۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ پہلے بھی یہ مورتیاں جنات نے بنوائیں، شیاطین نے بنوائیں، اور پھر طوفان نوح میں جب یہ ادھر ادھر ہو گئی، زمین کے نیچے دب گئیں، تو بعد میں پھر جنات نے ان کو نکلوا کر انسانوں کو دوبارہ بت پرستی پر لگایا۔ ٹھیک ہے جی، تو ایک تو دیکھ لیں کہ جنات، شیاطین جو ہیں، ان کا یہ کام ہے لوگوں کو بت پرستی پر لگانا۔ اب دوسری بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے یہ ہے کہ عرب میں آپ جانتے ہیں کہ بت پرستی بہت عام تھی۔ جاہلیت کا جو دور تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا، بہت اندھی جاہلیت تھی، جگہ جگہ پر بت بنے ہوئے تھے، خانہ کعبہ بھی محفوظ نہیں تھا، اس کے اندر بھی بت تھے۔ اچھا، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بت جو تھے یہ ظاہر ہے کچھ مٹی کے بنے ہوئے تھے، کچھ سونے کے، کچھ چاندی کے، کچھ لوہے کے، کچھ دیگر دھاتوں کے، کچھ پتھروں کے بنے ہوئے تھے، کچھ سفید پتھر کے، کچھ مختلف قسم کے پتھروں کے بنے ہوئے تھے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ یہ جو لوگ ان کی پوجا کرنے والے تھے، یہ کوئی ان کے کھوپڑی میں کوئی گھاس یا بھوسا نہیں بھرا ہوا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ بڑے عقل و فہم والے لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ ان کو دیکھیں کتنی ان کو سمجھ تھی۔ مسئلہ یہ تھا، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ بت ہیں، یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، یہ لوہا ہے، یہ سونا چاندی ہے، دھات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بنائے ہوئے تھے نیک لوگوں کی شکلوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بت، کچھ انبیاء کے بت، کچھ اولیاء کے بت، کچھ نیک لوگوں کے بت، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے، اور پھر ان کی پوجا ہوتی تھی۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو قرآن نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ زمر ہے، اس کی پہلی جو 3 آیات ہیں ان کی آپ تلاوت کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ جو کتاب ہے قرآن، یہ اللہ کی طرف سے، اس عزیز اور حکیم ذات کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا، بالکل ٹھیک۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہٰذا عبادت کیجئے صرف اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور بندگی کو، یعنی اطاعت اور بندگی خالص کرتے ہوئے صرف اللہ کی اطاعت کیجئے، اللہ کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے۔ الا للہ الدین الخالص، الا، یہ الا قرآن مجید میں کئی مقامات پر آتا ہے۔ عربی زبان میں الا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مفہوم اگر میں اردو میں ادا کرنے کی کوشش کروں تو الا کا مفہوم اردو میں یہ ہوتا ہے، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، یہ الا کا مفہوم ہے۔ الا یعنی کان کھڑے ہو جائیں آپ کے، جب ہوتا ہے نا حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، تو ایک دم ہم کھانا کھا رہے ہیں، کچھ بھی کریں، ایک دم ایسے کان ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ابھی کیا اعلان ہونے والا ہے۔ تو یہ الا کا یہی مفہوم ہے، الا للہ الدین الخالص، کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو، توجہ کے ساتھ سن لو، کان کھول کے سن لو، للہ الدین الخالص،
اطاعت اور بندگی اور استمداد خالص اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی بندگی کرو، نہ کسی کی اطاعت کرو، نہ کسی سے مدد مانگو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ جو ان بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، اوروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے استمداد اور اپنی جو ہے وہ حاجات مانگتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے تم ان کے آگے کیوں جاتے ہو، تم اس قبر پر جا کے سجدہ کیوں کرتے ہو، تم نے قبر پہ جا کر ماتھا کیوں ٹیکا ہے، تم نے قبر کو جا کے چوما کیوں ہے، تم نے قبر کے سامنے جا کے جھکے کیوں ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو کارساز بنا لیا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے سب کچھ اس لیے کرتے ہیں، اس در پہ ہم اس لیے جھکتے ہیں، یہاں سجدہ اس لیے کرتے ہیں، یہاں ماتھا اس لیے ٹیکتے ہیں، یا چومتے اس لیے ہیں، یہاں پر ایسے کر کے ایسے اس لیے کرتے ہیں، یہاں ہاتھ جوڑ کر جھکتے اس لیے ہیں، لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دیتے ہیں، ان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، ان کے واسطے سے ہمیں ہماری بات اللہ تک پہنچتی ہے، ہماری بات اللہ نہیں سنتا، ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو ہمارا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ ان کا مقصد ہوتا تھا۔ ناظرین یہاں پر دیکھیں، یہ بات صرف قرآن نے آج سے 1500 سال پہلے بیان کی نا، اس وقت کے لوگ یہ بات صرف نہیں کہا کرتے تھے۔ آج اگر آپ کسی سے بات کریں، آج بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کسی اللہ کے ولی کے دربار پر اجمیر شریف میں شہباز قلندر معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، داتا دربار ہے یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں اسلام جن کی وجہ سے پھیلا، جن کے ہاتھوں پر لاکھوں ہندو کافر مشرک بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی توحید پر آئے، آج انہی کے مزاروں کو جو ہے شرک کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔ لوگ جاتے ہیں وہاں سجدے کرتے ہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں چومتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب، یعنی یہ قرآن نے جو بات بیان کی یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں نا، مثال کے طور پر پچھلے سال ڈیڑھ پہلے کا واقعہ ہے، ویسے تو روزانہ ہوتے ہیں لیکن یہ مشہور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ آپ سب کے علم میں ہوگا۔ پاک پتن میں عمران خان صاحب آئے، ہمارے وزیر اعظم جو تھے، انہوں نے جا کر وہاں پر بالکل ویڈیو موجود ہے، پورا جو ہے ایسے دو زانو ہو کر ہاتھ نیچے رکھ کر جو ہے ان کی بیوی نے انہوں نے سجدہ کیا وہاں پر اور ماتھا ٹیکا اپنا۔ تو اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ کیوں، تو کہتے ہیں جی اس کو سجدہ نہ کیا، سجدہ تو اللہ کو کیا ہے۔ بھائی سجدہ اللہ کو کیا، اللہ کو سجدہ کرنے کی جگہ مسجد ہوتی ہے، وہاں نماز پڑھنے، یہ کیا کہ اس قبر کے سامنے جا کر اس کی قبر کا جو گیٹ ہے اس کے اندر جا کر ایسے درنا، کہتے ہیں یہ اللہ کو کیا۔ تو یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں، تو کہتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اچھا، اس بات کو میں یہاں پر سمیٹتا ہوں، بات بہت لمبی ہوگی۔ اب یہاں سے آگے اگلی جو ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا وہ یہ بات کروں گا کہ لوگوں کی وہاں پر مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ اپنی ایک مراد لے کر جاتے ہیں قبر پر، اور وہاں پر جا کر ان کی وہ مراد پوری ہو جاتی ہے۔ بیمار جاتا ہے بعض اوقات وہاں پر جا کر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، یہ کیسے ہوتا ہے، اس میں جنات کیسے کام کرتے ہیں، قرین کیسے کام کرتا ہے، اس پر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔